حضرت ابو بکر صدیق خلیفہ بنے تو مسجد نبوی شریف میں ممبر رسول پر بیٹھے، اور اس جگہ پہ نہیں بیٹھے جہاں سرکار تشریف فرما ہوتے تھے، ادب دیکھو، اس سے نچلے درجے میں بیٹھے جی۔ تو اللہ اکبر، اور خطبہ ارشاد فرمایا کہ لوگوں میں تمہارا والی بنایا گیا ہوں لیکن میں تم سے بہتر نہیں، حالانکہ بہتر وہ کتنے ہیں کہ انبیاء و رسول کے بعد کل مخلوقات سے آپ افضل ہیں، انبیاء و رسول کے بعد، رسول اور انبیاء کے بعد جو افضل ہو عالم سے، یہ عالم میں ہے کس کا مرتبہ؟ صدیق اکبر کا۔ بیاں ہو کس زبان سے مرتبہ؟ صدیق اکبر کا، کہ یار غار محبوب خدا صدیق اکبر کا۔ اور اس عقیدہ میں چلتے چلتے عرض کر دوں، اس عقیدے کی اگر کوئی مخالفت کرے گا تو حضرت علی المرتضیٰ بھی اس سے راضی نہیں ہے۔ آپ فرماتے ہیں، اور ہم نے اپنی کتاب میں متعدد ریفرنسز سے ان کا یہ قول نقل کیا ہے کہ جو مجھے ابو بکر و عمر سے افضل کہے گا، یہ مولا علی فرما رہے ہیں۔ کون فرما رہے ہیں؟ سارے بولو۔ فرماتے جو مجھے ابو بکر و عمر سے افضل کہے گا میں اسے 80 کوڑے ماروں گا، جو کہ قرآن کریم میں مفتری کی حد، جھوٹا الزام لگانے والے کی حد ہے نا، وہ 80 کوڑے ہے۔ فرمایا میں اسے 80 کوڑے ماروں گا، یعنی ماروں گا۔ حضرت علی بھی اس سے راضی نہیں ہے، علی ہے اس کے دشمن، اور وہ دشمن علی کا ہے جو دشمن عقل کا دشمن ہوا صدیق اکبر کا۔ ہاں جی، اللہ اکبر۔ تو حضرات محترم، میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ حضرت ابو بکر صدیق کی بیعت کی، ان کے وزیر و مشیر رہے، ان کی بارگاہ میں مشورے عرض کرتے رہے، یہاں تک کہ جو پہلا لشکر گیا ہے حضرت ابو بکر صدیق کے دور میں، آپ بھی اس کے ساتھ ہی جانے لگے تھے جہاد کے لیے، تو حضرت علی نے ان کو روکا کہ نہ آپ نہ جائیں، کیونکہ اگر آپ چلے گئے شہید ہو گئے تو پھر امت کا کیا بنے گا، اس وجہ سے آپ ادھر ہی رہ کر قیادت فرمائیں، آپ نے جہاد کے لیے نہیں جانا۔ یہ مشورہ کس نے دیا؟ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب حضرت ابو بکر صدیق خطبہ دے رہے تو فرماتے ہیں کہ میں تم سے بہتر نہیں ہوں، یہ عاجزی ہے، یہ انکساری کے سب کچھ ہوتے ہوئے بھی کہہ رہے ہیں میں تم سے بہتر نہیں۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ عاجزی۔ آج کل بندے میں ہوتا کچھ نہیں، کہتا میں ہی سب کچھ ہوں، میرے جیسا تو بندہ ہی کوئی نہیں، ہم چوں ماں دیگرے نیس، میرے جیسا تو ہوا ہی کوئی نہیں۔ تو یہ غرور ہے، یہ تکبر ہے جو بندے کو ہلاک کر ڈالتا ہے۔ شیطان کو بھی اسی چیز نے ہلاک کیا تھا، اس غرور و تکبر نے۔ تو ہوتے ہوئے بھی معلوم ہوا کہ ابو بکر صدیق کے پاس بڑا رتبہ ہے، بڑا منصب ہے، بڑا درجہ ہے، بڑے فضائل ہیں، بڑے کمالات ہیں، اس کے باوجود کہتے ہیں میں تم سے بہتر نہیں ہوں، مجھے تمہارا والی بنا دیا گیا ہے لیکن میں تم سے بہتر نہیں ہوں۔ کیا مطلب ہے؟ اس سے سبق یہ ملا کہ عاجزی اور انکساری یہ اللہ کو پسند ہے، اور اللہ والے عاجزی اور انکساری کرتے ہیں، اسی میں رتبہ ہے۔ حدیث پاک میں من تواضع للہ فقد رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے عاجزی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے رتبے عطا فرما دیتا ہے۔ تو اس لیے کام یہ ہے کہ عاجزی کیا کریں، انکساری۔ عمل کوئی کیے تو اس پہ فخر نہ کرے کہ میں نے بڑے عمل کیے، میں نے بڑی باتیں کی ہیں، میرے پاس بڑا علم ہے، میں نے بڑا اللہ کے راہ میں خرچ کیے۔ کہا نہیں، کر کے بھی بندہ یہی کہ میں نے کچھ نہیں کیا، تو پھر اللہ کا فضل آتا ہے اور اسے پکڑ کے کہاں سے کہاں پہنچا دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں عاجزی کی توفیق دے۔ پہلی بات تو یہ پتہ چلی۔ پھر دوسری بات کیا کی؟ فرمایا جو تم میں سے کمزور ہے وہ میرے نزدیک طاقتور ہے۔ کیا بات کی ہے؟ یہ ہے ریاست مدینہ، جس کا منشور اور دستور حضرت ابو بکر صدیق بیان کر رہے ہیں، اس کو کہتے ہیں۔ ایسے کوئی نام رکھ لے ریاست مدینہ تو اس سے ریاست ہو نہیں جاتی۔ ریاست مدینہ کیا ہے؟ یہ اس کے اصول اور دستور اور منشور آپ سن رہے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں جو تم میں سے کمزور ہے وہ میرے نزدیک کیا ہے؟ طاقتور ہے، کہ جب تک اس کا جو حق چھینا گیا ہے، جو حق غصب کیا گیا، میں اسے واپس نہ دلوا لوں، اس وقت تک وہ میرے نزدیک طاقتور ہے۔ اور جو تم میں سے طاقتور ہے، جو تم میں سے اپنے آپ کو بڑا کوئی نمبردار سمجھتا ہے، بڑا طاقتور سمجھتا ہے، لوگ کے حق مارے ہوئے ہیں، لوگوں کے حق غصب کیے ہوئے، چھینے ہوئے، میرے نزدیک کمزور ہے۔ میں نہیں ڈرنے والا اس سے، میں دبنے والا نہیں اس سے، وہ میرے نزدیک کمزور ہے جب تک میں اس سے جو حق مارا ہوا ہے وہ واپس چھین کے حقدار کو واپس نہ کر دوں۔ کیا دستور ہے قبضہ گروپوں کے لیے؟ ہاں جی، لوگوں کی مال، لوگوں کی زمین، لوگوں کے پلاٹ، لوگوں کی دولت پر بے جا قبضہ کرنے والے، ناجائز قبضہ کرنے والوں کو کیسا الٹیمیٹم دے دیا۔ ہاں جی، مولانا سزا خان بریلوی وجد میں آگے کہتے ہیں
ضعیفی میں یہ قوت ہے. یہ خود 61 سال ان کی عمر تھی نا، لیکن اس میں بھی قوت کی اور ول پاور کا عالم کیا ہے. ضعیفی میں یہ قوت ہے، ضعیفوں کو قوی کر دے، سہارا لے ضعیفوں اقویاء صدیق اکبر کا. سہارا لے رہے ہیں ضعیف کمزور لوگ، آپ کا سہارا لے رہے ہیں، آپ سے مدد لے رہے ہیں. سبحان اللہ. آگے اطاعت کا بھی دستور بیان کر دیا، فرمایا جب تک میں اللہ اور اس کے رسول کی فرمانبرداری میں کروں، تم بھی میری فرمانبرداری کرو، تم بھی میری. اور جب میں اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کروں، اچھا آپ تو کر ہی نہیں سکتے، آپ تو بے انتہا متبع سنت ہے. یہاں تک کہ عمر آپ کی 63 سال ہوئی ہے، جو کہ اپنے اختیار میں نہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کا جو اتباع سنت کا ذوق و شوق تھا اس کی لاج رکھتے ہوئے ان کی عمر بھی 63 برس کر دی، جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات پاک ہے. کہنے کا مقصد ہے کہ تصور ہی نہیں ہے کوئی نافرمانی کا، کوئی خلاف ورزی کا، لیکن فرما رہے ہیں ایک اصول دے رہے ہیں، ایک منشور دے رہے ہیں، ایک لا دے رہے ہیں، ایک دستور دے رہے ہیں کہ اگر میں بھی اللہ اور اس کے رسول کی خلاف ورزی کروں، نافرمانی کروں، فلا طاعت لی علیکم، پھر تم میری فرمانبرداری نہ کرو. فقومونی، پس مجھے پکڑ کے درست کر دو، تم مجھے بھی سیدھا کر دو اگر میں اللہ اور اس کے رسول کے احکام کی خلاف ورزی کرنے لگ جاؤں. ہوتا ہے نا. یہ آپ نے ایک دستور اس لیے بھی دیا ہے کہ جب بندے کے پاس کوئی پاور آتی ہے، کوئی طاقت، کوئی منصب، کوئی اختیار آتا ہے تو اس کا ذہن بدل جاتا ہے، اس کی سوچ بدل جاتی ہے، غرور میں آ جاتا ہے، تکبر میں آ جاتا ہے. اور اگر ایسا ہو کہ عہدے کا نشہ چڑھ جائے اور میں بھی سپوز میں بھی بالفرض اللہ اور اس کے رسول کے احکام کی خلاف ورزی، مجھے پکڑ کے سیدھا کر دو، اور فلا طاعت لی علیکم، اور میری اطاعت کی تمہیں کوئی ضرورت نہیں ہے. میری اطاعت کب تک ہے؟ جب تک میں اللہ اور اس کے رسول کے احکام کی فرمانبرداری کروں. اس سے اسلام کا حاکم کا میرٹ جو ہے تعین پا گیا حضرت ابوبکر صدیق کے اس خطبے سے کہ حاکم ہونے کا اہل وہ ہے، لیڈر ہونے کے قابل وہ ہے، رہبر بننے کا حقدار وہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول کا وفادار ہے. جو اللہ اور اس کے رسول کا وفادار نہیں، وہ حاکم ہونے کا بھی اہل، وہ حکمران ہونے کا بھی قابل نہیں ہے. یہ حضرت ابوبکر صدیق کے اس تاریخی خطبے سے پتہ چلا، جو آپ نے اپنے منصب پر بیٹھتے ساتھ ہی مسجد نبوی شریف میں ممبر سر پہ تشریف فرما ہو کر پہلا خطبہ ارشاد فرمایا کہ حاکم وہ ہو سکتا ہے جو اللہ اور اس کے رسول کا فرما بردار ہو. اب بتاؤ کیا ہم نے کبھی اپنے حاکم کو چنتے ہوئے چھوٹے سے چھوٹے عہدے سے لے کے حاکم کے عہدے تک کبھی یہ میرٹ رکھا؟ گراؤنڈ ریالٹی یہ ہے کہ ہم نے تو یہ میرٹ رکھا ہے دولت ہو، ہم نے تو یہ میرٹ رکھا ہے کہ حاکم وہ ہو جس کے پاس اختیار ہو، حاکم وہ ہو جو سفارش کر کے ہمارے بچوں کو نوکریاں دلوائے. ہم نے یہ میرے رکھے ہوئے ہیں. میں یہ دعوے سے کہتا ہوں کہ ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا یہ دستور اور منشور اگر ہم رکھتے کہ حاکم وہ ہو، حکمران وہ ہو، قائد وہ ہو، رہبر وہ ہو، رہنما وہ ہو، پیشوا وہ ہو جو اللہ اور اس کے رسول کا فرما بردار ہو، تو پھر آپ دیکھتے اور میں بھی دیکھتا کہ ہمارا یہ عالم اسلام، ہمارا یہ پاکستان، ہمارا یہ ملک کس قدر ترقی کرتا. لیکن افسوس کے ساتھ گراؤنڈ ریالٹی، ٹروتھ از بٹر، سچی بات کڑوی ہوتی لیکن کر دینی چاہیے کہ ہم نے حاکم چنتے ہوئے کرائیٹیریا کیا رکھا اور شریعت ہمیں کیا بتا رہی ہے. ابو بکر صدیق اکبر کیا بتا رہے ہیں کہ حاکم ہونے کا اہل وہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول کا فرما بردار ہے، وفادار ہے. جو فرما بردار نہیں وہ حاکم بننے کا اہل، بولیے اہل. اللہ کرے اس بات کو نشر کرے. ابو بکر صدیق کا پہلا خطبہ خلافت ہے، ہر بندے کو حفظ ہو جانا چاہیے کہ جناب اس میں انہوں نے سارے دستور اور منشور طے کر دیے.